کسی خاتون سے کسی عورت سے 4 صفات کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے اور شادی کے لیے اس کو منتخب کیا جاتا ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ لما لہا، موٹی پارٹی ہونا، جہیز بھی بھر بھر کے ملے گا، ضرورت پر ہمارے کام آئیں گے، دوا علاج کے موقع پہ ہماری جیب خالی ہوگی، ان کے سامنے بھی بھیک مانگ سکتے ہیں. یہ سوچ کر، اس تصور کے ساتھ ہم مالدار گھرانوں سے نکاح کی یا رشتے کی کوشش کرتے ہیں. اگر بڑے مالدار دولت مند گھر سے کوئی رشتہ آ جائے تو پھر تو ہماری خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوتا. یہی سوچ کر. اور دوسری چیز کیا؟ ولی جمالہا، سب سے زیادہ اس پہلو پر غور کرتے ہیں. جمال اور خوبصورتی. بچہ بولتا ہے ماں سے، باپ سے تو نہیں بولنے کی ہمت ہوتی ہے، ماں سے بولتا ہے کہ اماں فلاں کو جیسی جوڑی ملی نا ویسی ہونا مجھے بھی، گوری کیسی ہونا بھائی؟ خوبصورت ہونا. ظاہری حسن و جمال کتنے دن کا ہوتا ہے بھائی؟ یہ جو چہرے کا حسن و جمال اور خوبصورتی ہے، بلکہ آج کل تو اوریجنل ملنا بڑا مشکل ہے. اوریجنل ملنا بڑا مشکل ہے. وقتی خالی آرٹیفیشل بیوٹی آج کل آ گئی ہے، گھنٹے بھر کی، اس کی ویلڈٹی 1-2 گھنٹے کی ہوتی، بس ایک بار وضو کر لے خلاص ختم، پھر دوبارہ سے اس کو تیار کرنا پڑتا ہے. کیوں؟ جمال اللہ نے اگر دیا بھی کتنے سال کا ہوگا؟ جہاں سے 30-35 سال کراس ہونے لگتے ہیں ساری خوبصورتی خلاص، اس کی ویلڈٹی ختم، کوئی کام کی نہیں. اب اسے کوئی پوچھتا بھی نہیں. اور کم عمر جب تک ہوتی ہے نا تب تک ہی وہ خوبصورتی لگتی ہے. پھر بعد میں رنگ کتنا ہی گورا کیوں نہ ہو، چہرہ کتنا ہی گول اور خوبصورت کیوں نہ ہو، پھر اس حسن و جمال کو کوئی نہیں پوچھتا. عمر جہاں زیادہ بڑھ گئی، جائے بھاڑ میں ایسا حسن و جمال نوجوان کہتے ہیں. تو یہ دوسری چیز ہے جسے عام طور پر دیکھ کر شادیاں کی جاتی ہیں. اور تیسری چیز کیا ہے؟ وَلِحَسَبِهَا، اچھے گھرانے کی ہونی چاہیے، اچھے خاندان سے ہونی چاہیے. کوئی مشہور نام والا ہے، کوئی ایم پی ایم ایل اے ہے، یا کوئی کونسلر بھی کیوں نہ ہو، اگر چھوٹا موٹا بھی اچھا بزنس اور بیوپاری ہے، اچھا چلتا ہوا نام ہے اس کا، اور اس کے گھر سے اگر رشتہ آ گیا تب تو پورے نہیں سماتا نوجوان. بول پہ پھرتا ہے دوستوں میں، واٹس ایپ پر میسج کرتا ہے دیکھو میں فلاں کے گھر سے میرا رشتہ آیا. تو یہ تیسری چیز ہے. بڑے گھرانوں سے، بڑے نام والوں سے جو رشتہ آتا ہے ہم خوشی کے ساتھ ایکسپٹ کرتے ہیں. وہ لڑکی چاہے بدنام زمانہ کیوں نہ ہو، اس کا باپ مشہور زمانہ ہونا چاہیے. لڑکی چاہے بدنام محلہ کیوں نہ ہو، معاف کیجیے گا، وہ اس کا باپ مشہور زمانہ ہونا چاہیے، بس اچھے نام والا ہونا چاہیے، بس اس کو ہم ایکسپٹ کر لیتے ہیں. بعد میں زندگی چاہے جتنی جہنم بننے والی. ایک چیز ہے جو ہماری زندگی کو کامیاب بنا سکتی، ایک چیز ہے جو ہماری اولاد کی اچھی تربیت کے لیے ضمانت دے سکتی ہے. وہ کیا ہے معلوم؟ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ، دین کو لازم پکڑنا. اللہ تمہیں برکتوں سے نوازے. دین کو لازم پکڑنا. اگر دینداری کو دیکھ کر ہم نے کسی خاتون سے نکاح رچایا ہے، دینداری کو دیکھ کر ہم نے رشتے کیے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی اس رشتے میں کامیابی آئے گی، اس رشتے میں برکت آئے گی. ایسے ملنے والی اولاد بھی کامیاب ہوگی، دیندار ہوگی اور برکتوں والی ہوگی اور اللہ والی ہوگی، اور ان کی تربیت کے پہلو پر ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی. دوستو بھائیو، ماں یہ بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے. ماں یہ بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے. اگر ماں اللہ والی ہے، ماں نمازی ہے، ماں دیندار ہے، ماں قرآن کی تلاوت کرنے والی ہے، تو پہلے دن سے وہ بچوں کی، اپنے بچے کی دینی پہلو پر اور دینی ناحیے سے تربیت کرے گی. ورنہ اس کی یہی کوشش ہوگی کہ میرا بچہ بڑا ہو کر دنیا دار بنے، میرا بچہ بڑا ہو کر مال والا بنے، میرا بچہ بڑا ہو تو اس کو لوگ پہچاننے والے ہو، دوست و احباب کا بڑا سرکل ہے اس کے پاس. اور یہ کوئی کامیابی نہیں ہے اور یہ کوئی اچھی تربیت نہیں ہے. ایسی اولادیں بڑی ہو کر اپنے والدین کے ناک میں دم کرنے والی بنتی ہیں. ایسی اولادیں بڑی ہو کر اپنے والدین کے حقوق کو پامال کرنے والی بنتی ہیں. ایسی اولادیں بڑی ہو کر اپنے والدین کو پریشان کرنے والی بنتی ہیں، اپنے والدین کو گالی گلوچ کرنے والی، ان سے بدتمیزی سے بات کرنے والی، ان کا احترام نہ بجا لانے والی بنتی ہیں. اس لیے اللہ کے واسطے اگر اچھی اولاد چاہیے تو سب سے پہلے تو اپنی اصلاح کی فکر کیجئے، اور دوسرے نمبر پر اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ ایک ایسی دیندار اور متقی اور پرہیزگار بیوی کا انتخاب کیجئے جو آپ کی اولاد کو اچھی تربیت دے سکے.